محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضل دین نے اپنی اکلوتی بیٹی کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ فضل دین تو بیٹی کے منہ میں نوالے ڈالا کرتا تھا، اب کیا ہو گیا؟ لوگ اندر کی بات جاننے کے لیے بے چین تھے، مگر فضل دین نے گھر سے نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور پھر کئی مہینوں بعد گاؤں والوں نے چھت پھاڑ کر دونوں باپ بیٹی کو مردہ حالت میں نکالا، کیونکہ میں نے جلدی سے چادر سر پر پہنی تھی اور دروازے کے پاس آئی تھی۔ ابھی میں دروازہ کھولتی، اماں کی سخت آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ اے لڑکی، صفائی کیے بغیر کہاں جا رہی ہو؟ میں نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی تھیں اور پلٹ کر اماں کو دیکھا تھا، جو کچن کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ میں بولی، عائشہ کے پاس جا رہی ہوں، 3 دن ہو گئے ہیں، اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں، نہ چھت پر آ رہی ہے نہ گھر آئی ہے، اور باہر بھی کہیں نظر نہیں آئی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ فضل چاچو بھی غصے میں نظر آئے ہیں۔ میں نے چھت سے انہیں سلام کیا تھا، مگر نظر انداز کیے چلے گئے تھے۔ لگتا ہے ان کے گھر میں کوئی بات ہوئی ہے، اب جاؤں گی تو پتہ چلے گا، پھر آ کر صفائی کرتی ہوں۔ جبکہ اماں غصے سے چلائیں، چپ چاپ گھر کا کام کرو، ہر ایک کے گھر میں تانک جھانک کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، چھوڑو اسے، کام کرو اپنا تم۔ اماں کی بات سن کر مجھے بہت ناگواری گزری تھی۔ دل کیا فوراً سے بھاگ جاؤں، لیکن جانتی تھی اگر ان کی بات نہیں سنی تو وہ لالا سے شکایت کر دیں گی اور پھر بلا وجہ ڈانٹ پڑے گی۔ اس لیے میں نے خاموشی سے پہلے صفائی کے لیے قدم بڑھائے تھے۔ کمرے میں جا کر جلدی جلدی صفائی کی تھی اور پھر بنا ان کو بتائے گھر سے نکل آئی تھی۔ ابھی میں عائشہ کے گھر کے پاس آئی تھی اور دروازہ بجانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا، جب اچانک ایک سخت آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں پر؟ جاؤ یہاں سے، عائشہ سو رہی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے فضل چاچو کھڑے ہوئے تھے۔ میں فوراً سے بولی، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے گی، ناراض نہیں ہوگی، آپ اسے اٹھا دیں۔ 3 دن ہو گئے ہیں ہم دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ بولے، سمجھ نہیں آ رہا، جاؤ یہاں سے، بعد میں آنا۔ ابھی وہ آرام کر رہی ہے، اس کے آرام میں مداخلت پیدا نہیں کرو۔ ان کی بات سن کر مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے، آج پہلی بار ان کا رویہ اتنا سخت تھا کہ میں دنگ رہ گئی تھی۔ انہوں نے میرے سامنے ہی گھر کا دروازہ کھولا تھا اور اندر جا کر دروازہ زور سے بند کر دیا تھا۔ میں حیران و پریشان اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، پھر آج ایسا کیوں ہوا؟ میں واقعی ہی سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اور ابھی میں کھڑی ہو کر دروازہ دیکھ ہی رہی تھی جب پڑوس کی خالہ میرے پاس آئی تھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، فضل بھائی نے صرف تمہارے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا، بلکہ عائشہ کی ہر دوست کے ساتھ وہ اسی طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں اچانک سے ان کو کیا ہو گیا ہے، آج تک کسی بچی سے انہوں نے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اب کسی کو دروازے کے قریب بھی نہیں آنے دے رہے۔ اللہ خیر کرے، ایسا لگتا ہے جیسے عائشہ نے کوئی غلطی کی ہے اور اسے انہوں نے اندر گھر میں بند رکھا ہوا ہے۔ خالہ کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے میرا پورا وجود سن پڑ گیا تھا۔ یعنی یہ بدتمیزی صرف میرے ساتھ نہیں ہوئی تھی، بلکہ سب کے ساتھ ہوئی تھی۔ اکثر فضل چاچو کہتے تھے کہ تم سب لڑکیوں نے میری معصوم سی عائشہ کو بگاڑ دیا ہے، وہ دن دور نہیں جب اس کو میں سب سے الگ کر دوں گا۔ یہ باتیں مذاق میں ہوتی تھی، لیکن آج لگ رہا تھا جیسے سب کچھ حقیقت بن کر سامنے آ رہا ہو۔ میں چپ چاپ اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابھی اندر داخل ہی ہوئی تھی جب اماں کی چیختی ہوئی آواز دوبارہ سنائی دی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ صفائی کر کے جانا، اور تم بنا صفائی کے بھاگ گئی تھی، اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ ویسے مجھے لگا اب شام میں ہی تمہارا دیدار ہوگا۔
میں بالکل مرجھائی اسی چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے بالکل خاموش دیکھ اماں میرے پاس ہی آ گئی تھی اور بولی، کیا ہوا ہے؟ اتنے چپ چاپ کیوں ہوں؟ عائشہ نے منہ نہیں لگایا یا پھر لڑ جھگڑ کر آئی ہو؟ ان کی بات سن کر میں بولی، فضل چاچو نے ڈانٹ کر بھگا دیا ہے، اور خالہ کلثوم کہہ رہی ہیں وہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ سب لڑکیوں کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کر رہے ہیں۔ آپ تو جانتی ہیں عائشہ کو، سب سے ملتی ہے، سب کے گھر جاتی ہے، سب اس کے گھر آتے جاتے ہیں۔ اچانک سے یہ ہوا کیوں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میری بات سن کر امی بولی، ہو سکتا ہے فضل بھائی کی طبیعت ابھی کچھ ٹھیک نہ ہو، یا انہیں کسی بات پر غصہ ہو، جبھی اپنی بیٹی کو اندر رکھ رہے ہیں۔ تمہیں بھی بلا وجہ بار بار اس کے گھر جانے کی لگی رہتی ہے۔ انسان کب تک یہ سب کچھ برداشت کرے گا؟ ایک وقت میں اکتا ہی جاتا ہے۔ خیر چھوڑو، جاؤ تم کچن سمیٹ لو، میں نے ہانڈی تیار کر دی ہے، تمہارا لالا بھی آنے والا ہوگا۔ جبکہ میں خاموشی سے اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی اور ہر کام میں مصروف ہو گئی، لیکن عائشہ دھیان اسی کی طرف تھا۔ دل بالکل کسی کام میں لگ نہ رہا تھا۔ میری اور عائشہ کی دوستی مثالی دوستی تھی۔ ہم اس وقت سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں جب ہمیں دوستی کا مطلب بھی معلوم نہیں تھا۔ عائشہ کی والدہ کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا، جب وہ صرف 2 سالوں کی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے ان کے گھر میں کئی دفعہ ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ عائشہ کی دادی کہتی تھی، فضل تو دوسری شادی کر لے، تیری بچی چھوٹی ہے، آگے جا کر بہت سے مسئلے پیدا ہوں گے۔ جبکہ فضل چاچو کہتے تھے، اگر میں نے دوسری شادی کی تب بہت سے مسئلے پیدا ہوں گے، میری معصوم سی بچی کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اور میں نہیں چاہتا اس پر ذرا بھی سختی ہو۔ میری زندگی اس پر قربان ہے۔ اس کی ماں اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں اس مرحوم کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ہر بار یہی ہنگامہ ہوتا اور اس کی دادی روٹھ کر عائشہ کے چاچو کے گھر چلی جاتی تھی، لیکن نتیجہ پھر وہی نکلا تھا کہ فضل چاچو نے دوسری شادی نہیں کی تھی اور عائشہ بن ماں کے ہی بڑی پڑی ہوئی تھی۔ فضل چاچو اس کا بہت خیال رکھتے، نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈالتے۔ ہر لڑکی فضل چاچو کو دیکھ کر دعا کرتی تھی کہ کاش ہمارا باپ ایسا ہو، لیکن صرف ایک میں تھی جس نے کبھی بھی یہ دعا نہیں کی تھی کہ میرا باپ عائشہ کے باپ کی طرح ہو۔ نہ جانے کیوں فضل چاچو کو دیکھ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے 2 چہرے ہیں، ایک چہرے کے پیچھے دوسرا چہرہ چھپا ہوا ہے۔ ان کی مسکراہٹ جھوٹی ہے، ان کی باتیں جھوٹی ہیں، ان کا پیار جھوٹا ہے۔ حالانکہ عائشہ کہتی تھی کہ میرے بابا بہت اچھے ہیں، لیکن اس کی باتوں میں بھی مجھے جھوٹ لگتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ اپنی یہ بات اپنے لالا کو بتائی تھی، مگر وہ مجھے خاموش کروا دیتے تھے کہ تمہیں کسی کے گھر کے معاملے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف اپنے آپ پر دھیان دیا کرو اور زیادہ اس کے گھر نہیں جایا کرو۔ اس کا یہ انداز بھی میری سمجھ سے باہر تھا۔ کئی دفعہ میں نے ان سے وجہ پوچھی، لیکن انہوں نے مجھے نہیں بتائی۔ ابھی میں اپنے کام میں ہی لگی ہوئی تھی جب اماں کچن میں واپس آئی تھی اور مجھے چپ چاپ کام کرتا ہوا دیکھ بولی، کیا بات ہے؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ فضل بھائی کے گھر جو تم اتنی خاموش ہو، مجھے لگا تھا کہ کام بولو گی تو شور مچاؤ گی، مگر تم چپ چاپ کیوں ہو؟ کہنے لگا، میں اپنے گھر کی لاڈلی نہیں تھی، لیکن میرے گھر والے مجھے بہت اہمیت دیتے تھے۔ اگر میں خاموش ہو جاؤں، امی بابا سب پوچھتے تھے، بھائی آخر وجہ کیا ہے، کیوں کہ میں بے مقصد بولتی رہتی تھی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس ایسے ہی خاموش رہنے کا دل چاہ رہا ہے۔ بول کر دوبارہ کام میں مگن ہو گئی تھی۔ اماں چند لمحے کے بعد مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا اس طرح نہیں کرتے، اگر اس کے بابا عائشہ سے ملاقات نہیں کرنا دینا چاہتے تو اس میں غلط کیا ہے؟ ماں باپ کا پورا اختیار ہے اپنی اولاد پر، اگر کوئی تم پر بات آئے تو میں بھی ایسے ہی کروں گی۔ اماں کی بات سن کر میں بے اختیار ان کی طرف پلٹی تھی۔
اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی کیا مطلب؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، کیا آپ اس بات کو تھوڑا سا ڈیفائن کر سکتی ہیں؟ میری بات سن کر وہ بولی ہاں کر سکتی ہوں، دیکھو اگر مثال کے طور پر تم کوئی غلطی کرتی ہو، جیسے میرا کانچ کا پیالہ توڑ دیتی ہو، میں تم پر کتنا غصہ کرتی ہوں، اور اکثر غصہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ میں تمہارا باہر جانا بند کر دیتی ہوں، کسی دوست سے ملنا بھی بند کر دیتی ہوں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے عائشہ نے بھی کچھ ایسا کیا ہو، جب بھی اس کا باپ کسی سے ملنے نہ دینا چاہتا ہو۔ امی کی بات سن کر میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی عائشہ کے بابا اس سے بہت پیار کرتے ہیں، کئی دفعہ میرے سامنے اس نے کانچ کی چیزیں توڑ ڈالی ہیں، لیکن انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا۔ وجہ کچھ اور ہے، نہ جانے کیوں اماں ایسا لگتا ہے جیسے عائشہ مصیبت میں ہے۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، وہ مجھے بہت یاد آ رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ بولے محض ٹوٹنے میں ہی کانچ کی چیزیں ہی شامل نہیں ہوتی، دل بھی شامل ہوتے ہیں، بھروسہ بھی شامل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے عائشہ نے کوئی ایسا کام کر دیا ہو جس سے فضل بھائی کا دل اور بھروسہ دونوں ٹوٹ گیا ہو۔ ہم ابھی فی الحال کوئی بھی مطلب نہیں نکال سکتے، اس لیے خاموشی ہی بہتر ہے۔ بات میں تھوڑا سا دم ضرور تھا، لیکن میں نے اس بات پر زیادہ غور و فکر نہیں کی تھی، کیونکہ میری نظر میں عائشہ بہت ہی نیک اور اچھی لڑکی تھی۔ فی الحال میں نے کچن کا کام پورا کیا تھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دل بہت بھاری ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے یا غلط ہو چکا ہے۔ میں ابھی اپنے کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی جب میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ بھائی نے مجھے بٹنوں والا موبائل فون دلا دیا تھا۔ میں نے فوراً سے موبائل فون اٹھا کر دیکھا، سامنے میری ایک دوسری دوست کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اس کا فون ریسیو کیا تھا، جبکہ اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم کہاں پر ہو؟ تمہیں عائشہ کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ اس کی بات سن کر میں بولی کیوں، اسے کیا ہو گیا ہے؟ آج میں گئی تھی لیکن اس کے بابا نے ملنے نہیں دیا۔ سب خیر ہے نا؟ وہ بولی ارے بھائی چھت پر جا کر اس کے گھر میں جھانکو، ایک عجیب ہی منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں بھی چھت پر ہی ہوں، تم جلدی آؤ۔ اس کی بات سن کر میری سانسیں تھم گئی تھیں۔ وہ کہنا کیا چاہتی تھی مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں الٹے پاؤں چھت پر بھاگی تھی۔ میں چھت پر پہنچی، وہ سامنے ہی مجھے چھت پر نظر آ گئی تھی اور عائشہ کی چھت کے پاس کھڑی جھانک رہی تھی۔ میں اس کے قریب گئی، وہ فوراً بولی اندر دیکھو، اندر کا منظر نظر آ رہا ہے۔ میں نے حیران و پریشان ہو کر پہلے اس کی شکل دیکھی تھی اور پھر جیسے ہی میں نے اندر جھانکا میری جان نکل گئی تھی۔ پوری چھت کھلی ہوئی نہیں تھی، بس ایک کونے کا حصہ کھلا ہوا تھا۔ عائشہ صحن میں بالکل ادموئی حالت میں پڑی تھی اور ہاتھ اور پاؤں زنجیروں کی قید میں تھے، اور کھانے کا سامان اس کے بالکل پاس رکھا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ خواب ہو۔ فضل چاچو اس کا بہت خیال رکھتے تھے، ایک لمحہ بھی اپنی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کو ذرا سی بھی چوٹ آ جائے ان کی جان نکل جاتی تھی، اور آج وہ زنجیروں میں قید تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جو میں نے دیکھا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ میں بے اختیار پلٹ کر اپنی سہیلی کو دیکھا تھا اور اس سے دیکھتے ہوئے بولی محلے والوں کو بتائیں کیا؟ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کی حالت دیکھو کتنی بے جان ہو رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کو کھانا بھی نہیں دیا گیا۔ وہ بولی ہم اس طرح کسی کو بتا نہیں سکتے، وہ اپنے گھر میں ہے، لوگ بولیں گے ہم ان کے گھروں میں جھانک رہے ہیں۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولی بھاگتے ہوئے نیچے چلی آئی تھی۔ میں جیسے ہی نیچے آئی بھائی برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے، میں روتے ہوئے ان کی طرف بڑھی تھی اور بولی لالا وہ فضل چاچو کی بیٹی عائشہ، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں بہت بری طرح سے رو رہی تھی، آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے لالا نے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے کیا بات ہے، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ کیا ہوا؟ چاچو کی
بیٹی کو، سب خیریت ہے؟ میں روتے ہوئے بولی، نہیں، کچھ بھی خیریت نہیں ہے۔ وہ گھر میں زنجیروں کی قید میں ہے، 3 دن سے کسی نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی، کسی سے اس کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ ابھی سکینہ نے اپنے گھر کی چھت سے جب جھانک کر دیکھا تب نظر آیا کہ وہ زنجیروں میں قید ہے اور بہت بری حالت میں ہے۔ چاچو اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس معصوم کی کیا غلطی ہے؟ جبکہ میرے بھائی یہ باتیں سن کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور بولے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا، فضل چاچو اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میں سر نفی میں ہلا کر بولی، غلط فہمی نہیں ہوئی، ابھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ بلال، وہ صحیح حالت میں نہیں ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، وہ میری سہیلی ہے۔ فضل چاچو پاگل ہو چکے ہیں، ان کا دماغ چل گیا ہے، مجھے لگتا ہے کوئی غلطی ہوئی ہے عائشہ سے، جس کی سزا وہ اسے دے رہے ہیں۔ جبکہ میرے بھائی کی آنکھوں میں بھی پریشانی چھلکنے لگی تھی، وہ میرے ساتھ ہی چھت کی طرف بڑھے تھے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ اس بات کی تسلی چاہتے تھے۔ ہم دونوں ہی اوپر آ چکے تھے، سکینہ نیچے چلی گئی تھی۔ جیسے ہی ہم نے اس چھوٹے سے حصے سے نیچے جھانک کر دیکھا، بھائی کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں۔ میں نے بھی ایک طرف سے ہو کر جھانکنے کی کوشش کی اور ان سے برا حال میرا تھا، کیونکہ فضل چاچو اسے بیلٹ سے بری طرح مار پیٹ رہے تھے۔ میرے بھائی اوپر سے ہی چلائے تھے، فضل چاچو پاگل ہو گئے ہو، چھوڑو لڑکی کو۔ ان کی چیخ پر انہوں نے بے اختیار سر اوپر کی طرف کیا تھا۔ ہم انہیں دیکھ سکتے تھے لیکن وہ نہیں، اسی لیے وہ ایک بار پھر دوبارہ اس کو مارنے لگے تھے۔ جب بھائی کی دوبارہ چیخے، سنائی نہیں دے رہا، چھوڑو لڑکی کو، آتا ہوں میں ابھی۔ اس بار میں ان کے ہاتھ رک گئے تھے۔ ہم دونوں بہن بھائی ہی نیچے کی طرف بھاگے تھے۔ نیچے آتے ہی بھائی سیدھا باہر کے لیے نکل گئے تھے۔ میں نے بھی دوپٹہ اچھے طریقے سے پہنا تھا اور میں بھی ان کے ساتھ آ گئی تھی۔ بھائی بہت بری طرح سے دروازہ بجا رہے تھے۔ ان کا یہ انداز میرے لیے بے حد حیران و پریشان تھا۔ میں نے آج سے پہلے بھائی کو اس طرح کسی کے لیے پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، جس طرح وہ عائشہ کے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ کئی دفعہ مجھے انہیں دیکھ کر ایسا بھی لگتا تھا جیسے وہ اسے پسند کرتے ہوں، مگر آج ان کے انداز نے اس بات پر مہر لگا ہی دی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے جب گھر کا دروازہ کھلا تھا اور فضل چاچو باہر آئے تھے۔ ماتھے پر پسینہ جگمگا رہا تھا، چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ ان کے باہر آتے ہی بھائی نے زور دروازہ دوبارہ کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور بھائی کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولے، کیا بات ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کس طرح سے دروازہ پیٹ رہے ہو؟ عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ بھائی فوراً اسے دیکھتے ہوئے بولے، تمہارے اندر عقل ہے یا نہیں؟ اتنے بڑے آدمی ہو اور اس معصوم لڑکی کو جانوروں کی طرح زنجیروں سے باندھ کر مار پیٹ رہے ہو۔ کھولو دروازہ، کھولو، لڑکی کو باہر نکالو۔ ان کی بات سن کر ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ فوراً سے بولے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ جب اچانک بھائی نے ان کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ محلے کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بھائی ان کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے بولے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اسی طرح ظلم ہوتا ہوا دیکھتا رہوں گا؟ دروازہ کھولو اور اپنی بیٹی کو باہر نکالو۔ اگر تم ایسا نہیں کر رہے۔ ان کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر سے کھو گیا۔ لوگ بھی جمع ہو چکے تھے۔ ساتھ والی دکان کے انکل فوراً سے آگے آئے تھے اور بیچ بچاؤ کرتے ہوئے بولے، کیا ہوا ہے؟ آپ دونوں اس طرح سے غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ بھائی فوراً سے بولے، اندر عائشہ کو یہ آدمی زنجیروں سے باندھ کر بیلٹ سے مار رہا ہے۔ بات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے، کسی لڑکی کو اس طرح مارنا مسئلے کا حل ہے؟ ہم ایک محلے میں رہتے ہیں اور ایک محلے میں رہتے ہوئے میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔
پڑوس میں اور بھی گھرانے ہیں، ان حرکتوں سے دوسرے گھروں میں فرق پڑے گا۔ جبکہ فضل چاچو بولے، میں اپنی بیٹی کا قتل کروں یا اسے ماروں پیٹوں، یہ میرا سر درد ہے۔ تم کیوں ہمارے گھریلو معاملے میں دخل دے رہے ہو؟ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ میں فوراً سے بولی، یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنی بیٹی کو آپ جانوروں کی طرح مار پیٹ رہے ہیں اور آپ اس کو ایک ذاتی مسئلے کا نام دے رہے ہیں۔ دروازہ کھولیں اور عائشہ کو باہر نکالیں، آپ اس طرح اس پر ظلم نہیں کر سکتے۔ ابھی بھائی کچھ کہتے اسی پل ہماری امی آ گئی تھی اور بھائی کا ہاتھ تھام کر بولی، چلو یہاں سے، تم کیوں ان لوگوں کے معاملے میں بول رہے ہو؟ بھائی جان فوراً بولے، امی یہ جانوروں کی طرح عائشہ کو اندر کمرے میں مار پیٹ رہا ہے، ہاتھ پاؤں زنجیروں سے باندھ رکھے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں میں اس کو روکوں بھی نہیں۔ وہ بولی، وہ اس کی بیٹی ہے، وہ اس کا خون ہے، وہ گلا دبا کر مار دے، یہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، تم چلو یہاں سے۔ نہ جانے کیوں امی کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف نظر آ رہا تھا۔ لوگ بالکل خاموش تھے، کوئی بھی کچھ نہیں بول رہا تھا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، وہ بچی معصوم ہے۔ بس اب کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ بھائی بولے، امی عائشہ جب تک اس آدمی کے چنگل سے رہا نہیں ہو جاتی میں کہیں بھی نہیں جا رہا۔ امی بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، خاموش ہو جاؤ، تمہاری ماں کی قسم، چلو اندر، اگر تم نہیں گئے تو میں تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھوں گی۔ جبکہ مجھ پر بھی اب سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اماں جان کا ایسا رویہ سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ مجھے اور بھائی کو زبردستی کھینچ کر گھر کے اندر لے آئی تھی اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ بھائی کچھ کہتے اس سے پہلے ہی امی آگے بڑھی تھی اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا اور میرے بالوں کو جکڑتے ہوئے بولی، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے تمہیں منع کیا ہے نا کہ ان کے مسئلے میں نہ بولو، پھر تم کیوں ماں بن کر آگے آگے گھس رہی ہو اور اپنے بھائی کو بھی مشکل میں ڈال رہی ہو؟ ابھی وہ آیا ہے، کھانا کھائے گا، اس کو اپنے ساتھ لے گئی، دماغ زیادہ چل رہا ہے تمہارا۔ ابھی مزید کچھ کہتی ہوں، اس سے پہلے ہی بھائی نے امی اور مجھے دور کیا تھا اور امی کو دیکھتے ہوئے بولے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ انسانیت کیا مر چکی ہے آپ میں سے؟ آپ اسے بیٹی بیٹی کہہ کر بلاتی ہیں، آج آپ کی بیٹی اس مصیبت میں ہے کہ آپ اس کو نکالیں گی نہیں؟ امی فوراً سے بولی، ہمیں کیا پتہ اس نے کیا کیا ہے جو اس کا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے؟ بلا وجہ تم مداخلت کر رہے ہو سکتا ہے اس نے کوئی بڑی غلطی کی ہو۔ بھائی بولے، اس نے کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ کی ہو، لیکن وہ یہ سب کچھ ڈیزرو نہیں کرتی۔ امی وہ ایک لڑکی ہے، لڑکیاں نازک ہوتی ہیں، کیا اگر ہماری ماہین ایسا کچھ بھی کرے، مثال کے طور پر کوئی بڑی غلطی کر جائے، تو کیا آپ اسے زنجیروں سے باندھ کر ماریں گی، پیٹیں گی، یا میں اور بابا اس پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ وہ بولی، پیار بھی بہت کرتا ہے اس لڑکی کا باپ، اسے اگر وہ ایسا سلوک کر رہا ہے تو بات بہت بڑی ہے، تم بیچ میں نہیں آؤ۔ اور کون سا وہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں جو ہم ان کی پرواہ کریں؟ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بہن تو پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ تو میں درست کروں گی۔ بھائی فوراً امی کی طرف انگلی دکھاتے ہوئے بولے، خبردار، آپ نے میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ تماشا ان کے گھر میں ہوتا ہوا دیکھا ہے، اس لیے میں گیا تھا۔ اگر آپ منع کر رہی ہیں تو میں نہیں بولوں گا، لیکن آپ مہین کو کچھ نہیں بولیں گی۔ امی جان نے ایک سخت نگاہ مجھ پر ڈالی تھی اور پھر فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد بھائی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، تم پریشان نہ ہو، عائشہ صحیح سلامت گھر سے باہر آ جائے گی۔ میں کچھ بھی کر کے پولیس سے بات چیت کرتا ہوں، وہ آدمی جو سلوک کر رہا ہے وہ نامناسب ہے، لیکن بس پولیس ہماری مدد کے لیے راضی ہو جائے۔
بھائی مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں کچھ سوچ کر بولی، بھائی رہنے دے، امی ٹھیک بول رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ عائشہ کو نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہو، جبھی اس کے بابا اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں، اور وہ اس کی آنکھوں میں تو ایک آنسو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں، مگر آج وہ اسے اتنی بری طرح سے مار پیٹ رہے ہیں۔ اس بات کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہے۔ میری بات سن کر بھائی فوراً سے بولے، تم اپنے دوست کے بارے میں اس طرح بول رہی ہو، جو تمہارے جگری دوست ہے؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ امی کے ڈر سے تم اس کا ساتھ نہیں دو گی؟ بھائی جان کی بات سن کر مجھے شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن میں نے سر نفی میں ہلا کر بولی، ہمیں کسی اور کی مدد کرنے سے پہلے اپنا سکون بھی دیکھنا چاہیے۔ بھائی میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی جس سے میری فیملی نقصان میں آئے۔ پولیس کے اس معاملے میں محلے میں اور بھی لوگ موجود ہیں، وہ لوگ اس کی مدد کر ڈالیں گے، اب ہم بیچ میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، ہم ان کے ذاتی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑا سکتے۔ میری بات سن کر بھائی خاموش ہو گئے، شاید انہیں بھی میری بات کا مطلب سمجھ آ گیا تھا۔ چند لمحے ہم دونوں بھائی خاموشی سے صحن میں کھڑے رہے تھے، اور پھر میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا، دل اتنا زیادہ پریشان ہو رہا تھا کہ دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ میں روتے روتے دروازے کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئی تھی، ہچکیوں کے ساتھ میرا پورا وجود ہل رہا تھا۔ ابھی 3 دن پہلے ہم دونوں نے بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا تناول کیا تھا، ہنسی مذاق کیا تھا، اس درمیان اس نے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی پریشانی چل رہی ہے۔ ہم دونوں اپنی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ایک دوسرے سے ضرور شیئر کیا کرتے تھے، لیکن آج 3 دن ہو گئے تھے، اور 3 دن کے بعد جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر فضل چاچو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے تھے۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اگر اس کا باپ سخت مزاج ہوتا تو اس کے ساتھ شروع سے سختی سے پیش آتا، تب مجھے یہ بات اتنی زیادہ نہیں چبھتی، میں اس بات کو قبول کر لیتی کہ شروعات سے ہی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہوا آیا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ بالکل نیا تھا۔ فضل چاچو اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ہم سب عائشہ کی قسمت پر رش کرتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ایک دفعہ عائشہ سے ان کے پورے 10,000 روپے کا نقصان ہوا تھا۔ اگر اس کی جگہ میرے بابا جان ہوتے، یقیناً وہ مجھے ڈانٹتے یا مجھ سے بات کرنا بند کر دیتے، لیکن انہوں نے عائشہ کو گلے سے لگا کر اسے پیار دیا تھا اور اس کا حوصلہ بڑھایا تھا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے، اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تم اپنا دل چھوٹا نہیں کرو۔ اور اس وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اگر عائشہ سے زندگی میں کبھی کوئی غلطی ہو بھی گئی تب بھی چاچو اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کریں گے، لیکن آج جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس پر مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ شام کے وقت میں کمرے سے باہر آئی تھی، امی جان کا منہ مجھ سے بنا ہوا تھا، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی ذات سے پوری کوشش کی تھی کہ اپنی دوست کو بچانے کی۔ اگر اس بات سے میری ماں خفا ہو رہی ہیں تھی تو یہ ان کا عمل تھا، میرا نہیں۔ میں اپنے بابا کو سلام کیا تھا اور خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارادہ اپنے لیے چائے بنانے کا تھا، سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ابھی میں چولہے پر ہانڈی رکھی ہی تھی جب بابا جان کی آواز سنائی دی، ماہین میری بات سنو۔ ان کی آواز سن کر ایک لمحے میں مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ امی نے بابا جان سے میری شکایت کر دی ہے۔ میں نے گہری سانس لی تھی، خود کو ایک نئی مصیبت کے لیے تیار کیا تھا اور کچن سے باہر آ گئی تھی۔ میں ابھی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی بابا جان مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اپنے بھائی کو جا کر سمجھاؤ
وہ بلا وجہ فضل کے معاملے میں دخل دے رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس معاملے میں وہ مداخلت کریں، جو اس کے گھر کا ذاتی مسئلہ ہے۔ نہ جانے کیوں تمہاری دوست نے کوئی بہت بڑی غلطی ضرور کی ہے جبھی فضل اس طرح سے کر رہا ہے، ورنہ آج تک اس نے کبھی اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی، کبھی اسے سخت نظروں سے دیکھا بھی نہیں ہے۔ تمہارا بھائی کہہ رہا ہے کہ وہ پولیس کو بلائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ ہم لوگ پولیس یا کسی اور معاملے میں پھنسیں۔ زندگی جس طرح گزر رہی ہے اسی طرح ہی گزارنا درست ہے۔ بابا جان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی تھی، میں نے بھائی کو سمجھایا ہے، وہ پولیس کو نہیں بلائیں گے، آپ ٹینشن نہیں لیں۔ میری بات سن کر امی غصے سے بولی، تمہارا بھائی ابھی بول کر گیا ہے کہ وہ بلائے گا، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر تم نے ایسا کچھ بھی اس کے گھر میں ہوتا ہوا دیکھا تھا تو تم مجھے بتاتی، اپنے بھائی کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا اور یہ لڑکی اسے زبردستی اپنے دوست کے گھر لے گئی، اور اب دیکھو وہ کس حد تک جذباتی ہو رہا ہے۔ امی کی بات سن کر مجھے بے حد شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، میرا سر جھکا ہوا تھا۔ دیکھ، بابا جان فوراً سے بولے، تم بھی حد کرتی ہو رخسانہ، میں بات کر رہا ہوں نا، تم مداخلت کیوں کر رہی ہو؟ ایک تو تم عورتوں کی یہ عادت مجھے بہت بری لگتی ہے، جب تم نے مجھے بولا ہے کہ میں بات کروں تو تم کیوں بول رہی ہو بیچ میں؟ بابا کی سخت آواز پر امی خاموش ہو گئی۔ بابا جان مجھے دیکھتے ہوئے بولے، بیٹا آپ جاؤ اوپر اور اپنے بھائی کو سمجھاؤ، وہ ہماری بات نہیں سن رہا۔ اس طرح کسی کے گھریلو مسئلوں بولنا ہمارے لیے مصیبت بن سکتا ہے۔ اگر عائشہ ہی اپنے باپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور تمہارے بھائی کے خلاف بول پڑی تو پولیس ہمارے خلاف ہو جائے گی اور بدنامی الگ ہوگی، پورے خاندان میں الگ تھو تھو ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہمیں وقت پر صحیح فیصلہ لے لینا چاہیے۔ بابا جان کی بات سن کر میں نے واقعی اس بات کو سمجھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ عائشہ اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اگر آخری موقع پر وہ بدل گئی تب میں کیا کروں گی؟ یہی سب سوچ کر میں نے بابا جان کو حوصلہ دیا تھا اور بھائی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازے پر دستک دے کر میں جیسے ہی داخل ہوئی، بھائی کسی سے موبائل فون پر بات کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اگلے شخص کو بعد میں کال کرنے کا بول کر فون کاٹ دیا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، مجھے معلوم ہے تمہیں امی بابا نے ہی سمجھا کر میرے پاس بھیجا ہے، لیکن میں اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ لڑکی ہمارے محلے کی ہے، یعنی محلے کی بیٹی، اس طرح اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بھائی کی بات سن کر میں آگے بڑھی تھی اور ان کے ہاتھ تھام کر بولی، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن اگر ہم اس مسئلے میں بولیں گے تو ہم پھنس سکتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ بلا وجہ آپ یا میں کسی مصیبت میں آئیں۔ اس لیے بہتر حل یہی ہے کہ ہم لوگ خاموش رہیں۔ میری بات سن کر بھائی جان فوراً سے بولے، ہم کیسے مصیبت میں آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے خوش ہوگا اگر ہم کسی کی مدد کریں گے۔ بھائی کی بات سن کر میں بولی، میں جانتی ہوں، لیکن اس وقت مسئلے کا حل یہی ہے کہ ہم لوگ خاموش رہیں، کیونکہ اگر عائشہ پولیس کے ہاتھ آئی اور اس نے اپنا بیان تبدیل کر دیا تب ہم کیا کریں گے؟ وہ اپنے بابا کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو ہم بالکل خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ بھائی، ایک بہترین حل یہی ہے کہ ہم لوگ چپ چاپ رہیں اور جو ہو رہا ہے بس اس کو دیکھتے رہیں۔ وہ باپ بیٹی اپنا مسئلہ خود حل کر لیں گے، آپ کو میری قسم ہے، وہ میری دوست ہے، میں ہی آپ کو اب منع کر رہی ہوں، آپ بیچ میں نہیں بولیں گے۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگ گئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم امی بابا کی الٹی سیدھی باتوں میں کیوں آ رہی ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ وہ لوگ ہر چھوٹی بات سے ڈرتے ہیں؟ ہمیں اس طرح ایک لڑکی کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ وہ تمہاری دوست ہے، تمہارا فرض ہے اس کی مدد کرنا، لیکن
میں نے انہیں خاموش کروا دیا تھا، میں اپنے بھائی کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ میرے کہنے پر وہ چپ ہو گئے تھے اور مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ پولیس کو کوئی شکایت درج نہیں کروائیں گے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھام سکی ہے اور نہ کبھی تھام پائے گی۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے۔ ان 2 دن کے درمیان نہ فضل چاچو گھر سے باہر آئے تھے اور نہ ہی ان کی بیٹی۔ اب محلے میں موجود لوگوں کو بھی پریشانی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ جو انسان روزانہ باہر نظر آئے اور اچانک گھر میں قید ہو جائے، لوگوں کو کھلبلی ضرور مچ جاتی ہے۔ ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں کتنا بھی کہہ لوں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، عائشہ مرے جیے، یہ اس کی زندگی ہے، میں اس کے باپ کا عمل دخل ہے۔ لیکن اندر ہی اندر میں بھی بے چین ہو رہی تھی، نہ جانے وہ معصوم کس حال میں ہوگی۔ ایک دن اور بیت گیا اور اب کچھ لوگوں نے عجیب باتیں کرنا شروع کر دی۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ فضل چاچو کے گھر سے عجیب سڑنے کی بو آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے۔ اور جب ہم نے بھی گھر کے قریب ہو کر اس بدبو کو محسوس کیا تو واقعی بدبو کسی چیز کے گلنے سڑنے کی تھی۔ میرا دل بے اختیار دھڑکنے لگا تھا، دل میں کئی طرح کے خیالات آنے لگے تھے۔ لوگوں نے اب مشترکہ فیصلہ لے کر دروازہ توڑنے کا فیصلہ کیا۔ دروازہ خوب توڑا گیا تھا لیکن وہ ٹوٹنے میں نہیں آ رہا تھا۔ وجہ لوہے کا دروازہ تھا اور وہ بہت پرانا اور زنگ آلود تھا۔ پرانا دروازہ ہونے کی وجہ سے وہ جامد بھی تھا اور پھر اندر سے بند کیا ہوا تھا، اس لیے دروازے کو توڑنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے سب نے فیصلہ لیا تھا کہ اسی جگہ کو توڑا جائے گا جہاں سے میں نے اور بھائی نے عائشہ کو مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ کافی سارے مرد ہمارے ہی حضرات ہماری چھت کے ذریعے اس چھت پر گئے تھے اور اسے توڑنا شروع کر دیا تھا۔ میرا حال بہت عجیب سا ہو رہا تھا۔ اب امی نے کسی سے بھی کچھ نہیں بولا تھا کیونکہ محلے کے مرد حضرات اس معاملے میں دخل دے رہے تھے۔ محلے کی خواتین بھی نیچے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے اچانک ہی رونا آنا شروع ہو گیا تھا۔ میں کیوں رو رہی تھی یہ بات میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ امی جان نے 1-2 مرتبہ مجھے ہاتھ مار کر خاموش رہنے کا بھی اشارہ کیا تھا، لیکن مجھے سے خاموش نہیں رہا جا رہا تھا۔ چھت کو توڑا گیا تھا اور پھر ایک آدمی بہت مشکل سے سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترا تھا اور اس نے دروازہ کھولا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی محلے کی عوام گھر کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ گھر میں ہر طرف بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ میرا دل اور بے چین ہونا شروع ہو گیا تھا۔ عجیب طرح کی خیالات میرے دل و دماغ میں آ رہے تھے۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ منظر آنکھوں کے سامنے تھا جس نے میری جان نکال ڈالی تھی۔ فضل چاچو اور عائشہ دونوں بے جان ہو کر کمرے میں پڑے تھے۔ ان کے وجود سڑنا شروع ہو گئے تھے، شاید 3 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ لمحہ محلے کے لوگوں کی آنکھیں بھی آبدیدہ کر گیا تھا۔ سبھی چیخنا چلانا شروع ہو گئے تھے کہ ان کو رو بھی رہے تھے۔ کچھ لوگ عجیب طرح کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ فوراً ہی پولیس کو اطلاع دے دی گئی اور ایمبولینس بھی بلا لی گئی۔ اب جو بھی کرنا تھا محلے کے لوگوں نے ہی کرنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد تدفین کے تمام تر مراحل طے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لیے لاشوں کو بھیج دیا تھا اور سوچ کے مطابق وہی نتیجہ نکلا تھا جو مجھے لگ رہا تھا۔ ان کی باڈی میں زہر پایا گیا تھا اور وہ دونوں ہی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ آخر وجہ کیا بنی ان کے انتقال کی؟ آخر فضل چاچو نے عائشہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ یہ بات محلے میں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میت کے پاس بیٹھ کر بھی سب یہی باتیں کر رہے تھے۔ آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، دل پریشان ہو رہا تھا، لیکن دل و دماغ میں میرے بھی یہی خیال آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہوا کیوں؟ اتنا خوشحال گھرانہ اچانک اتنی زیادہ تکلیف میں کیسے آ گیا؟ 2 دن خاموشی سے بیت گئے۔ ان کے خاص کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے، اس لیے تمام تر ذمہ داریاں محلے کے لوگوں نے ہی ادا کی تھی۔
میں بالکل زندہ لاش بن گئی تھی، میری جوان جہاں دوست اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اور میں کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ میرا بھائی جو کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے روک دیا۔ میرا دل پھٹ رہا تھا، دماغ کی نسیں ایسی ہو گئی تھی جیسے ابھی پڑیں گی۔ 2 دن سے میں بھوکی پیاسی بس اپنے کمرے میں پڑی تھی، جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری ماں اندر داخل ہوئی تھی۔ میں نے ان کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تھا۔ یہ وہی خاتون تھی جس کی وجہ سے آج میری دوست دنیا میں نہیں تھی۔ کاش اگر یہ خلاف نہ جاتی تو آج میری دوست زندہ سلامت ہوتی۔ امی میرے پاس آ گئی تھی اور بہت ہی پیار سے انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ میں نے ایک بار پھر منہ پھیر لیا تھا۔ وہ نرمی سے بولی، میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہو اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ میں نے سارا سچ تم سے چھپایا اور تم سے وہ کروایا جو تم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کی بات سن کر میں نے اس بار سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ بولی، میں جانتی ہوں عائشہ کی موت کیوں اور کیسے ہوئی، فضل بھائی اس دنیا سے کیوں رخصت ہوئے، لیکن ہاں اگر تم میری بات تحمل مزاجی کے ساتھ سنو گی تبھی تمہیں سب کچھ سمجھ آئے گا۔ امی کی بات سن کر میں خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، فضل بھائی عائشہ کے سگے باپ نہیں تھے، انہوں نے عائشہ کو لے کر پالا پوسا تھا۔ جبکہ امی کی بات سن کر میں بے یقینی سے ان کو دیکھنے لگ گئی تھی۔ وہ مزید بولی، جب وہ 20 سال کی ہوئی تو فضل بھائی نے ارادہ کیا کہ وہ اس سے شادی کریں گے۔ یہ بات عائشہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے منع کر دیا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس بات پر فضل بھائی نے اسے بہت مارا، زنجیروں سے باندھ دیا، اور آخر میں جب انہوں نے یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا تب بھی عائشہ راضی نہیں ہوئی۔ تب انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ اسے گھر سے یا تو نکال دیں گے یا زور زبردستی اسے شادی کر لیں گے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے عائشہ کو کھول دیا تھا اور پھر عائشہ نے اپنے باپ کو اور خود کو زہر دے کر ختم کر لیا تھا۔ میں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی کیونکہ میں اس مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتی۔ نہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں نہ ہم ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، بس ایک محلے داری اور تمہاری دوستی کا احساس ہے، ورنہ ہمارا ان سے کیا تعلق۔ اماں کی بات سن کر میں فوراً بولی، لیکن آپ یہ باتیں اتنے دعوے سے کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو یہ سب کیسے پتہ؟ یہ سب میری باتیں سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، فضل بھائی نے جب اسے زنجیروں سے باندھا تھا اس سے 1 گھنٹہ پہلے میں اس کے گھر گئی تھی، تم سکینہ کی طرف گئی ہوئی تھی، مجھے لگا عائشہ کی طرف ہو۔ میں جب عائشہ کے گھر گئی وہ بہت ہی بری حالت میں بیٹھی ہوئی اور رو رہی تھی، اور پھر اسی نے مجھے روتے روتے بتایا تھا کہ بابا جان زنجیروں لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور میں ان کی بیٹی نہیں ہوں بلکہ انہوں نے مجھے لے کر پالا پوسا ہے اور اب وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے لیے بہت ہی عجیب تھے، درد تھے۔ پورے محلے کو معلوم تھا کہ وہ دونوں باپ بیٹی ہیں، ایسے کیسے کوئی بھی اس بات کو قبول کرتا؟ میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ فضل بھائی آ گئے تھے، میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا اور میرے سامنے ہی اسے زنجیروں سے باندھنا شروع ہوئے تھے۔ میں گھبرا کر گھر واپس آ گئی تھی۔ تم جانتی ہو ہم لوگ ان معاملات سے کسی سے نہ ڈرتے ہیں اور اسی ڈر سے بچی کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ زہر ان کے گھر میں ہی موجود تھا، چوہے مارنے کی دوا۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا سب کہ وہ یہ کرے گی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید فضل بھائی مان جائیں گے، لیکن انہوں نے اس بچی کی تکلیف کو نہیں سمجھا اور اسے ایک ایسا درد دیا جسے برداشت نہ کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئی۔ امی جان کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ روئی تھی، میرا دل پھٹ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے دوست کو انصاف دلاؤں، لیکن امی جان کی بات درست تھی، میں کیسے انصاف دلا سکتی تھی؟ میں خود کنواری تھی اور میرے آگے پیچھے اتنی بڑی کوئی سپورٹ نہیں تھی۔
اور امی بھی اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بس اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا ہی مانگی تھی، اور انصاف بھی کسے دلاتی؟ جو مجرم تھا وہ بھی اس دنیا میں نہیں تھا، اس لیے بس ان کی مغفرت کی دعا ہی مانگی جا سکتی تھی۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ لے پالک باپ ہو یا روحانی باپ، خدارا ایسا مت کریں، آپ کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ بیٹیوں کو بیٹی ہی سمجھیں، اس کو کسی اور نظر سے نہ دیکھیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔